होता हो, यानी वो मुस्ततील होता। तो मुस्ततील गड्ढे को उखदूद कहते हैं, बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया और तकरीबन 20,000 लोगों को बुलाया गया जिनको अस्हाबे उखदूद कहा जाता है। तौहीद को छोड़ रहे हो कि नहीं, ईमान को छोड़ रहे हो कि नहीं? बोले नहीं छोड़ते, फकर के डाल दिया। तुम छोड़ रहे हो कि नहीं? डाल। इसमें मर्द औरतें अपने बच्चों के साथ भी मौजूद है और सबको उठा करके उसने उस गड्ढे के अंदर डाल दिया और तकरीबन 20,000 लोगों को जिंदा जला दिया। उसने जिंदा जला दिया, उसने 20,000 लोगों को, उसने, उस बादशाह ने, ज़ूनवास। रबी इब्न अनस कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़बज़ अरवाहुम क़ब्ल अन तमस्सहुमुन नार, आग में तो डाला गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे पहले कि आग उनको छुए, अल्लाह ने उनकी रूह निकाल ली। गोया उनको आग से कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि आग में गिरने से पहले ही, आग छुए इससे पहले ही, ये बंद करो भाई, ये भाई बंद करो चाय भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को फितने में मुब्तला किया, यानी आग में डाल दिया। तो फतना यफ्तिनु का मतलब तो आग में डाल देना, आग में डालकर जला दिया। अच्छा, इन्नल्लज़ीना, तो गोया के फितने का एक मतलब होता है आग में डाल देना, है उसका मेन माना है, वो मेन माना है। अच्छा, यहां भी देखो वही मफहूम है कि किसी चीज को आग में डालें तो आग में डालने का नतीजा क्या होता है? या तो वो जल जाता है या फिर और कुछ है। नतीजा जो होता है फितना होता है, नतीजा। तो इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को आग में जलाकर मार डाला, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने का अजाब। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उन्जुर इला करमिही, अल्लाह तबारक व तआला के करम को देखो कि कितना करीम है वो, कितना रहीम है यो, कि अज़्ज़बू औलियाहुम व हर्रकू औलियाहु, अल्लाह के औलिया को उन्होंने जलाकर मार डाला और उन सबको यदूहुम इला तौबा, ऐसे लोगों को तौबा की दावत दे रहा है कि मेरे बंदो, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अगर तुम तौबा कर लेते हो तो हम तुम्हें माफ कर देते। हम ऐसे रब के मानने वाले हैं, मालूम? ये मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। जी, अर्रहमानिर्रहीम का मतलब समझ में आया कि रहमान के साथ रहीम को क्यों कंबाइन किया गया है? और ये रहमान ऐसी सिफत है कि ये रहीम के साथ ही आती है और किसी के साथ नहीं आती है। जी, रहमान रहीम के साथ ही आता, अर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को तौबा की दावत दे रहा है जिन लोगों ने अल्लाह के औलिया को, एक दो को नहीं, 20,000 मर्द और औरतों को सीधा जला दिया। ऐसे लोगों को तौबा की दावत देता है कि अगर ये लोग भी इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अगर मुझसे तौबा करें तो माफ कर देता हूं मैं। ये बात अगर मालूम हो जाए और दिल में आदमी ले ले तो रब से कितना मोहब्बत करेगा, कितना प्यार करेगा अल्लाह से। अल्लाह, और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं ये मानता हूं कि उसके सिवा कोई सच्ची मोहब्बत के लायक नहीं, सच्ची मोहब्बत के लायक। फरमाता है यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्कन मिन खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास, हम तुमको जब पैदा करते जानते हो, तुम कोई चीज बनाते हो तो बनाने के लिए तुम्हें रोशनी की जरूरत होती है, अंधेरे में तुम कोई चीज नहीं बना सकते। और हम हैं कि तुम जैसी तस्वीर हम तुम्हारी माँ के पेट में बनाते हैं और वहां 3-3 अंधेरे होते हैं। तुम कोई चीज बनाओ, मामूली चीज बनाओ, तुम मोहताज हो रोशनी के। अल्लाह फरमाता है हम 3-3 अंधेरों में तुम्हें बनाते हैं, हमें किसी रोशनी की जरूरत नहीं, हम रोशनी के मोहताज नहीं, हम बेनियाज, हम असद, हम असमद, हम मोहताज नहीं। तुमको 3-3 तारीकियों में, 3-3 अंधेरों में हम तुमको बनाते हैं। जी, खल्कम मिन बाद खल्किन, आज पैर बन रहा है तो आंख बन रही है, तो पेट बन रहा है तो दिल रखा जा रहा है, आंखों में रोशनी डाली जाती है, इतना सब कुछ अता करने
بعد بھی باہر نکلتا ہے تو پھر ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. اللہ کی محبت کے علاوہ تمام محبتوں کو اس بدبخت نے پکڑ رکھا ہے انسان نے. اس جیسا ناشکرا اور اس جیسا بدبخت اور کم نصیب اور کم ظرف کون ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح میرے رب تو ہی عبادت کے لائق ہے کہ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو ہی سچی محبت کے لائق, تیری سوا کوئی سچی محبت کے لائق نہیں. یہ ہمیں قرآن حکیم سکھاتا ہے. معلوم ہے آپ کو ایسے لوگوں کو توبہ کی طرف بلا رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب. دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے دو عذاب, یہ جو جنہوں نے جلایا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب, پھر جلانے کا عذاب. ارے بھائی جہنم تو خود آگ ہے نا, اتنا کہہ دینا کافی تھا. ولہم عذاب جہنم, پھر ولہم عذاب الحریق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے. ایک ہوتا ٹھنڈ کا عذاب, جی جس کو زمہریر بولتے, ایک خاص ڈگری تک پہنچ جائے تو آدمی اسی طرح جل جاتا ہے جیسے آگ سے جل جائے گا, پھٹنے لگتا ہے, پورا بدن پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ٹھنڈ اگر ایک خاص اس پر آپ مار کر کے اس پر دیکھیں, آپ معلومات حاصل کریں, ٹھنڈ ایک خاص مقدار میں پہنچ جائے, خاص درجے, تو آدمی اسی طریقے سے جل جائے گا جیسے کہ آگ سے جل جاتا. اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے عذاب جہنم ہے, یعنی ٹھنڈ کا عذاب. بولو عذاب الگ ہے, اور آگ کا عذاب, جلانے کا عذاب الگ ہے اور ٹھنڈ کا عذاب الگ سے ہے. یہ مطلب ہوا فلہم عذاب جہنم کے بعد ولہم عذاب الحریق. ایک معنی اور بیان کیا ہے, فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. جب فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو تو جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا, تو جہنم کا عذاب. ولہم عذاب الحریق, قبر کے اندر مرنے کے بعد ڈال دیا جائے گا, قبر ہی کو آگ کا گھر بنا دیا جائے گا. یہ مطلب بیان کیا ہے, یعنی قبر ہی آگ کا گھر ہے, اس کے لیے قبر ہی آگ کا گھر ہے. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اور ایک یہ تفسیری ہے, فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, یعنی عذاب جہنم یعنی جلانے کا عذاب. یہ بہت کائنات کی تھیسی سب, وہ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. بہرحال بیان کر رہا ہوں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو مومنہ عورتوں کو آگ میں جلایا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی, ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے. رحیم ہے, کرم دیکھو اس کا, فضل دیکھو. اللہ فتنے کا معنی معلوم ہوا؟ جی فتنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح گریں گے جیسے کہ بارش گرتی ہے, بارش کے قطرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی فتنے شروع ہو گئے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ان کی خلافت میں ارتداد کا فتنہ, لوگ مرتد ہونے لگے. ایک فتنہ اور کہ ہم نماز پڑھیں گے مگر زکات نہیں دیں گے, یہ فتنہ الگ سے. لوگ اسلام سے پھرنے لگے, ارتداد. دوسرے ہم نماز پڑھیں گے مگر زکات نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر نے کہا ہے جو زکات سے انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا باقاعدہ. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا قتل, حضرت عمر کو شہید کیا گیا. اس کے بعد بڑی ہی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, حضرت علی کو شہید کیا گیا. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, کربلا ہوئی, اور آج تک یہ رکھنا بھرا نہیں جا سکا ہے. فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور یہ فتنے دو طریقے کے ہیں, ایک شبہات کے, ایک شہوات کے. جی شبہات کا فتنہ جیسے شکیلی فتنہ, حنیفی فتنہ, مرزائی فتنہ, پلمبری فتنہ, آتا جاتا کچھ نہیں ہے. جناب والا پگڑ گڑ باندھ کر کے اس کو دیکھتے اس کی شکل دیکھو کیسی کیسی شکل ہے اس کی, کچھ شکل دیکھو اس کی. ہم لوگوں کے سامنے منٹ بھر بیٹھ پائے گا؟ اوقات ہے اس کے بیٹھنے کی؟ یہ عالم دیکھا کہاں ہے اس نے؟ پگڑ بات کر کے. تو شکیلی فتنہ, حنیفی فتنہ, پلمبری فتنہ, اور جناب علی اس سے پہلے وہ نبوت کے دعوے کا فتنہ, مسلمہ کذاب نے کیا, ایک عورت نے کیا, صفا نے, اور پھر ابھی وہ کوئی ایک مہدی بن رہا ہے تو پتہ نہیں کتنی. وہ فتنہ ایک ہو تو بتایا جائے,
یہاں تو جہاں قدم رکھو وہی فتنہ ہے جی. اور ایک فتنہ اور ہے گوگل کا فتنہ. ہاں یہ مسئلہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا, امام مناوی نے فیض القدیر کے اندر لکھا ہے, قال الشافعی رحمہ اللہ الذي يطلب العلم بلا سند كحاتب الليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى وهو لا يدري. کہتے ہیں کہ جو آدمی بلا سند گوگل وغیرہ سے خالی اردو پڑھ کر کے مسئلے بیان کرنے لگے, علم حاصل کرنے لگے, اس کی مثال رات میں لکڑی چننے والے کی طرح ہے. وہ سپو مادلی میں اب رات میں اب وہ لکڑی اور سانپ پہ کیا فرق رہے گا؟ سانپ کو اٹھا کر کے لکڑی اس میں گٹھر میں باندھ لیتا, یحملو حزمۃ حطب, لکڑی کے گٹھر کو باندھ لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, وہ فی افا, اس کے اندر سانپ ہوتا ہے, وہ اللہ اسے معلوم نہیں ہوتا. تو ایسے ہی یہ جو گوگل پرست ہیں, یہ جو گوگل سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ معاملہ ہے. وہ سانپ بھی باندھ لے رہے اس میں, لکڑیوں کے ساتھ سانپ بھی باندھ لے. تو الذی یطلب العلم بغیر سند بلا سند کحاطب لیل یحمل حزمۃ حطب وفیہ افعى وهو لا يدری. سانپ باندھ لے رہا. کتنے لوگ ہیں سانپ, تصحیح کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو کہ یہاں غلط ہو گیا بابو, یہاں غلط ہو گیا, اللہ کے بندے تو عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں ان کو, تو نام لینا بھی اچھا نہیں ہے. بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ جو عربی پڑھ لیں ذرا سا جی. تو یہ گوگل کا ایک فتنہ ہے. اور دوسرے موبائل کا فتنہ. شادی میں ہے تو موبائل, گھر میں ہے تو موبائل, بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے. اجی تھکا آ رہا ہے, وہ کہاں ہو, اجی وہاں کھانا رکھا ہوا ہے کچن میں, جا کر کے گرم کر کے کھا لو. یہ ہے فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. بیٹی کہاں ہے, وہ لگی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا جو عذاب ہے اس کا جانتے ہیں, غیر سماجی رویہ. غیر سماجی رویہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں محفل میں ہیں, مگر چاروں الگ الگ ہیں. 4 آدمی بیٹھے ہوئے, 4 دوست ہیں, چاروں لیے بیٹھے ہیں, ساتھ میں رہتے ہوئے ساتھ میں نہیں ہے. یہ دیکھو, یہ غیر سماجی رویہ ہے, یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ موبائل کا فتنہ ہے. اور اس فتنے نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکیاں بے راہ رو ہیں, لڑکے بے راہ رو ہیں, دین سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے, اللہ سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے, رسول کیا ہے ان کو معلوم نہیں, اسلام کیا ہے انہیں معلوم نہیں. عجیب دھرے کے اوپر چل پڑے ہیں. یہ عجیب چیز دے دیا لا کر کے یہودیوں نے ہمارے ہاتھوں میں. اس سے پہلے کیا ہم زندہ نہیں تھے؟ اس سے پہلے ہم لوگ, اچھا اب پڑھائی کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. لڑکے پڑھتے کم, موبائل میں زیادہ لگے رہتے. تو اب کیسے ڈاکٹر کیسے بنے گے, انجینئر کیسے بنے گے, آئی ایس کیسے بنے گے, کیسے بنے گے؟ اس کے لیے تو محنت ضروری ہے نا, کچھ نہیں پڑھتے ہو. تو یہ موبائل کا ایک فتنہ ہے. سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے, خود نمائی. یہ خامخواہ فوٹو دے دیتے, واہ واہ واہ, اور پھر شعر نیچے لکھ دیتا ہے. اس کو دیکھو تو بھامٹا دکھے گا بعد میں, بھامٹا دکھتا بعد. اور خود نمائی, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ہم میں بولے خود نمائی.